الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا خیر خلق اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے، مالک ششجہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد عدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سروراں، سیاہ لا مکاں، تتمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالاں، رازدان ما اوہا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد آپ حضرات جانتے ہیں آج کی یہ روحانی ایمانی محفل پاک وارث الانبیاء آفتاب چشتیاں، سلطان الہند، غریب نواز، عطائے رسول، خواجہ ہند الولی حضرت خواجہ حسن معین الدین چشتی سنجری رحمۃ اللہ علیہ کی یاد کی محفل ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین والملت خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری رحمۃ اللہ علیہ 530 ہجری میں پیدا ہوئے اور آپ کا جو وصال با کمال ہے وہ 6 رجب المرجب 627 ہجری میں ہے۔ اپنے والدہ کی طرف سے آپ حسنی سید ہیں اور والد کی طرف سے حسینی سید ہیں۔ چشتی کہلانے کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے سلسلہ کے اندر ایک بزرگ ہیں جن کا نام ہے خواجہ ابو اسحاق شامی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ اس سلسلہ چشتیہ کے مورے سے اعلیٰ ہے۔ وہ اپنے مرشد حضرت خواجہ ممشاد دینوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بیعت ہونے کے لیے جب گئے، انہوں نے پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ کہنے لگے میرا نام ابو اسحاق شامی ہے۔ فرمایا آج کے بعد کوئی تمہیں ابو اسحاق شامی نہیں کہیں گے بلکہ تمہیں ابو اسحاق چشتی کہیں گے اور قیامت تک یہ تمہارا سلسلہ چشتی مشہور ہوگا۔ اس وجہ سے حضرت خواجہ معین الدین چشتی کہلائے ہیں۔ عزیزان محترم، غریب نواز آپ کا لقب ہے، اور غریب نواز کیوں کہتے ہیں آپ کو؟ وجہ یہ ہے کہ آپ بچپن کا زمانہ ہے اور عید کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں تو ایک بچہ ہے جو آپ کا ہم عمر تھا، آنکھوں سے نابینا ہے اور زار و قطار رو رہا ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین کا اصل نام حسن سنجری ہے، تو آپ نے پوچھا بھائی کیا وجہ ہے، کس لیے رو رہے ہو؟ بچے نے جواب دیا کہ میرا باپ نہیں ہے، میں یتیم ہوں، میری ماں نے دوسری شادی کر لی، جو میرا ستیلا باپ ہے وہ مجھے گھر میں رہنے نہیں دیتا اور میں پریشان ہوں۔ آج لوگ عید منا رہے ہیں، نئے کپڑے پہن کے پھر رہے ہیں، میرے پاس پہننے کے لیے کپڑا نہیں، سر چھپانے کے لیے چھت نہیں،
اور یہ نائب رسول تھے۔ اسی سے ملتا جلتا واقعہ درۃ الناصحین کے اندر بھی ہے کہ جب جان کائنات جان عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز پڑھانے جا رہے تھے، ایک کندھے پہ حضرت امام حسن مجتبیٰ کو بٹھایا ہوا ہے، ایک کندھے پہ حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھایا ہوا ہے۔ دیکھتے ہیں ایک بچہ زار و قطار رو رہا ہے۔ جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تجھے کیا ہوا ہے؟ یا رسول اللہ والدین سر پہ نہیں ہیں، یتیم ہوں، کوئی وارث نہیں ہے۔ میرے آقا خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ اور میرے آقا وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ تو محبوب علیہ السلام عید کی نماز پڑھانے نہیں گئے، واپس اس بچے کو ساتھ لیا ہے اور گھر لے گئے اور فرمانے لگے بچے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آج سے تمہارے باپ تمہارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تمہاری ماں صدیقہ کائنات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، تمہارے چچا جناب علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، تمہاری بہن سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور تیرے بھائی حسنین کریمین ہیں۔ اور فرمایا اس کو تیار کیا جائے۔ حسنین کریمین کے کپڑے پہنائے گئے۔ محبوب علیہ السلام نے دامن ناز میں لیے ہوئے جب اس بچے کو لے کے گئے تو کئی بچے رشک کر رہے تھے، کاش ہمارے والدین نہ ہوتے تو آج یہ سعادت ہمیں بھی میسر آتی۔ کیوں نہ ہو، یہ خون جو ہے وہ نسلوں تک اثرات رکھتا ہے۔ تو یہ بھی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے ہیں، ان کی نسل سے ہیں، سید ہیں، حسنی حسینی سید ہیں۔ جب اس نابین بچے کو دیکھتے ہیں تو فوراً اس کا ہاتھ پکڑ کے اپنی ماں کے پاس لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں اماں جان جو میرے نئے کپڑے ہیں اس کو پہنا دے، اور اپنے وہ پرانے دھلے ہوئے کپڑے پہن کے عید کی نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں اور کہتے ہیں تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آج سے تو میرے ساتھ رہے گا، تیرا بھائی حسن معین الدین ہے اور تجھے اپنے کپڑے پہنائے گا، تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ ایک اس بچے کی خوشی میں آپ شریک ہوئے، بلکہ اس کو اپنی خوشی میں شریک کیا۔ عید الفطر کا دن تھا، آپ انگلی پکڑ کے باہر نکلتے ہیں، جو بھی دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں ارے غریب نواز ہو تم۔ اس دن سے یہ لقب پڑا ہے غریب نواز۔ اب قیامت تک یہ غریب نواز ہی آپ کو لقب سنائی دیتا رہے گا، کیونکہ مخلوق خدا کی خدمت کرنے سے جتنا اللہ راضی ہوتا ہے کسی اور چیز میں اتنا راضی نہیں ہوتا۔ عزیزان محترم، آپ کے والد صاحب بچپن کے زمانے میں وصال کر گئے۔ آپ کے وراثت میں دو چیزیں ہیں، ایک ہاتھ سے چلانے والی چکی اور دوسرا ایک باغ۔ ایک دن اپنے باغ میں تھے، انگوروں کا باغ تھا، ایک بزرگ تشریف لائے، سفید ریش ہیں، سفید داڑھی ہے۔ جیسے وہ تشریف لائے تو آپ احترام کے لیے کھڑے ہو گئے، کیونکہ آپ جانتے تھے محبوب نے فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، جو اپنے آپ سے چھوٹے سے شفقت نہیں کرتا، اپنے سے بڑے کا احترام نہیں کرتا، فلیس منا، وہ ہمارا نہیں ہے۔ محبوب نے فرمایا وہ ہمارا نہیں ہے، تو محبوب پھر آپ کا کون ہے؟ فرمایا جو چھوٹے پر شفیق ہے، بڑوں کا احترام کرنے والا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ کے عزیزان محترم، بزرگ کو دیکھا، کھڑے ہو گئے، تعظیم کی، انگور کا گچھا پیش کیا، بزرگ نے تناول فرمایا۔ وہ جو بزرگ تھے ان کا نام ابراہیم قندوزی تھا، انہوں نے اپنا ایک کپڑے کا تھیلا رکھا ہوا تھا، اسے ایک خشک ٹکڑا نکالا تو فرمانے لگے اس کو کھاؤ۔ فرماتے اس ٹکڑے کا کھانا تھا، میری دل کی دنیا بدل گئی، میری دل کی دھڑکن سے اللہ اللہ کی صدائیں بلند ہوئیں، سب کو چھوڑ چھاڑ کر یاد الہی میں آپ مستغرق ہو گئے۔ اب یہاں ایک بات نا بڑی قابل توجہ ہے کہ آخر اس خشک ٹکڑے میں کیا تھا؟ ابھی تو خیر بد تمیزی کا دور چل رہا ہے، بے راہ روی کا لوگ شکار ہو رہے ہیں، بے ادبیاں اور گستاخیاں اپنے عروج پر پہنچ چکی ہیں، ہر کسی کو تشکیک کی وادی میں دھکیلا جا رہا ہے، ادب دور دور تک نظر نہیں آتا۔ ورنہ میں نے
اپنے ہوش میں ایسے بزرگوں کی زیارت کی ہے کہ جو کئی دن سے بچا ہوا باسی روٹیاں کھایا کرتے تھے۔ جب ان سے پوچھا جاتا کہ آپ یہ باسی روٹیاں کیوں کھاتے ہیں، تازی روٹی کیوں نہیں کھاتے، تو آپ فرماتے تھے وجہ دراصل یہ ہے کہ یہ جو باسی روٹی ہے اس کو زمانہ مصطفیٰ میں وقت زیادہ ملا ہے، تو جو اس نیت سے باسی روٹی کھاتا ہے کہ تازی تو ابھی یہ معرض وجود میں آئی ہے اور باسی روٹی نے وقت جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زیادہ گزارا ہے، تو جب وہ ایسا کھانا کھاتا ہے تو وہ نور علی نور ہو جاتا ہے۔ اور جب اللہ کے ولی کسی چیز پہ توجہ دے کے کسی کو کھلاتے ہیں، اب کیا انہوں نے توجہ دی کہ اس نے میری خدمت کی ہے تو میرے مالک یہ تیری بارگاہ میں مقبول ہو جائے۔ بس اس ٹکڑے کا کھانا تھا، آپ پر ایک کیفیت بن گئی اور آپ ساری دنیا سے بیزار ہو کر اللہ اللہ کرنے لگے۔ لیکن یاد رکھیے سب سے پہلے آپ نے علوم دینیہ حاصل کیا ہے، مروجہ جتنا علم تھا آپ وقت کے عالم بنے، فقیہ بنے، محدث بنے، اور 20 سال تک اپنے مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی، اصل لفظ ہارون ہے، غلط العام ہے، اس کو ہارونی پڑھا جاتا ہے، تو ہارونی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں 20 سال آپ اپنے شیخ کی خدمت میں رہے۔ یہاں تو 20 منٹ بیٹھنا مشکل ہوتا ہے، اور وہ 20 سال شب و روز اپنے شیخ کے ساتھ رہے، 20 سال، اور شیخ مختلف مجاہدات اور مشاہدات فرماتے رہے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مرید دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے مرید رسمی، ایک ہوتا ہے مرید حقیقی۔ مرید رسمی وہ ہوتا ہے کسی لالچ کے تحت کسی کا مرید ہو گیا، جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں جیسے ابھی یہ پروگرام ختم ہوگا کئی سے روزہ کے 5 منٹ ٹائم دیں، ہوگا کیا، FIR ہو گئی ہے، پرچہ ہو گیا ہے، فلاں محکمے میں میٹر لگوانے گئے تھے گیس میں 6 سال ہو گئے، درخواست دی ہوئے کام نہیں ہو رہا۔ یہاں تو یہی کچھ ہے، کوئی بھی نہیں آتا کہ کوئی ایسے راز اور نیاز کی بات ہو، اسرار اور رموز جو اللہ تک پہنچنے کے ہو۔ اولیاء اصفیاء کا جو طریقہ کار ہے، حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں صبح سے لے کر شام تک بیٹھتا ہوں، کوئی میرے ساتھ آئے اور میری نقل کرے، جس طرح میں ذکر کرتا ہوں وہ بھی ذکر کرے، جس طرح میں عبادات کرتا ہوں وہ بھی عبادات کرے۔ لیکن افسوس جب شام ہوتی ہے ہر بندہ دنیا کا سوال لے کے آتا ہے، دکھ اس بات کا ہے کہ جس دنیا کو ہم نے چھوڑ رکھا ہے یہ پھر ہم سے وہی دنیا مانگنے کے لیے آتا ہے۔ عزیزان محترم، فرماتے حقیقی مرید وہ ہوتے خالطوہم لتکونوا مثلہم، وہ اپنے یار کے رنگ میں ایسا رنگا جاتا ہے، پھر جو اس کی صحبت میں بیٹھتا ہے رنگ اس کا نظر آتا ہے جس کی صحبت میں یہ بیٹھا ہے، کیفیات وہی نظر آتی ہیں جس کی سنگت و معیت میں یہ بیٹھا ہے۔ اور جو رسمی مرید ہے اس کا کام ہو گیا تب بھی اس نے پھر نظر نہیں آنا، نہ ہوا تب بھی اس نے نظر نہیں آنا۔ جو حقیقی ہوتا ہے پھر وہ جہاں بھی رہتا ہے خیال یار میں رہتا ہے۔ عزیزان محترم، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا حضور یہ جو مرید ہوتا ہے نا یہ کامل کب ہوتا ہے؟ پیر کا نہیں پوچھا، مرید کا پوچھا ہے کہ یہ مرید کامل کب ہوتا ہے۔ یاد رکھیے مرید جو اپنے آپ کو کہتا ہے وہ اور چشتی بھی کہلاتا ہے، اور چشتی کہلا کے حضرت خواجہ معین الدین والملت کا مرید کہلاتا ہے۔ یاد رکھے ان کے پیر کا فرمان کیا ہے، مرید کون ہوتا ہے؟ فرمایا جس کا بائیں کندھے والا فرشتہ 20 سال تک کوئی گناہ نہ لکھے وہ مرید کہلانے کا حقدار ہوتا ہے۔ ہمیں حلال حرام کی تمیز نہیں، سود پہ پیسے لینے دینے کی لت پڑی ہوئی ہے، بدتمیزی، بد اعتقادی ہے، بدگمانی ہے، اور پھر ہم کہتے ہیں ہم قادری ہیں، ہم چشتی ہیں، ہم سروردی ہیں، ہم نقش بندی ہیں، ہم فلاں ہیں، ہم فلاں ہیں۔ جن کے ہم کہلاتے ہیں وہ تو کیا فرماتے ہیں کہ تم مرید کامل تب ہو، مرید کہلانے کے حقدار جب ہو سکتے ہو جب تمہارا بائیں کندھے والا فرشتہ 20 سال تک تمہارا کوئی گناہ نہ لکھے۔ ہمہ وقت تم والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما کے مصداق بنے رہو، راتیں تمہاری اللہ اللہ کرتے گزر جائیں، شب بیداری میں،
دل میں ایک ایک سانس کے ساتھ اس سانس کی حفاظت کر کے اپنے رب کی طرف توجہ رکھنا، یہ کامل مرید ہونے کی نشانی ہے۔ ہمارا تو حال یہ کہ وہ اللہ اکبر کر لیتے اور خیال کچھ ہوتا ہے کچھ بیچ رہے ہیں، اور نہیں تو کوئی جوتی اٹھا کے نہ لے جائے، کوئی مسائل نہ ہو جائے۔ ہماری تو نمازوں کے اندر وہ لذت نہیں ہے۔ اور خواجہ سے فرماتے ہیں مرید وہ ہوتا ہے جس کے بائیں کندھے والا فرشتہ 20 سال تک گناہ نہ لے۔ اب یہ بتائیں اس میں کون سا ایسا یہ فرمان ہے جو اللہ سے دور کرنے والا ہے؟ یہ کون سا ایسا فرمان ہے جو گمراہ کن ہے؟ نہیں نہیں، یہ تو اپنے رب سے ملانے والا ہے۔ خدا کی قسم یہ اللہ والے ہیں جو بندے کو پکڑ کر اللہ کے دامن میں، اللہ کی بارگاہ میں حاضر کر دیتے ہیں اور محبوب کے دامن تک پہنچا دیتے ہیں۔ عزیزان محترم، 20 سال تک اپنے شیخ کی خدمت کی، اور عالم کیا ہے کہ روزانہ آپ کے شیخ تہجد کے وقت گرم پانی سے وضو فرماتے، اور 20 سال میں ایک رات بھی ایسی نہیں ہوئی کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے اپنے شیخ کو پانی گرم کر کے نہ دیا ہو وضو کرنے۔ یہاں تو مرید بھی کہلاتے ہیں اور وضو کروانا پڑ جائے تو چلا جا، تو چلا جا، تو چلا جا، اور پھر دنیا قدر بھی تو ویسے ہی کر رہی ہے۔ یہ جو بندے مخصوص کیے جاتے ہیں کہ یہ وضو کروائیں، اس میں بھی کوئی حکمت ہے۔ اگر یہ حکمت نہ ہوتی تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ 20 سال تک اپنے شیخ کو وضو نہ کرواتے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ بہرحال ہر حکمت سپیکر کے سامنے بیان کرنے والی نہیں ہوتی، کچھ جو خاص اسرار و رموز ہوتے ہیں وہ خاصوں میں بیان کیے جاتے ہیں۔ رات میں کھڑا تھا تو ایک تصوف کی کتاب لے کے میں نے ان کو ایک جملہ کہا، یہ سارے حیرت میں چلے گئے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ میں نے کہا یہ تمہارے لیے نہیں ہے، یہ جن کا مقام ہے ان کے لیے ہے۔ اب وہ میں جملہ کہہ ہی نہیں سکتا، مجبوری ہے، کیمرہ لگا ہوا ہے سامنے۔ عزیزان محترم، شیخ کے ساتھ رہے 20 سال خدمت کی، 20 سال خدمت کی، اور ایک دن شیخ نے کہا اے معین الدین کیوں نہ حج کرنے کے لیے چلے، سفر حج ہو اور شیخ ساتھ ہو، چشم تصور میں ذرا دیکھیے اس حج کا سما کیسا ہوتا ہے۔ بہرحال اب آپ نے اور کچھ نہیں اٹھایا، وہ انگیٹھی جیسے شیخ کے لیے پانی گرم کرتے تھے وہ سر پہ اٹھا لی، اور جیسے اندھیری چلی نا، وہ ہلکے ہلکے وہ انگارے تھے اس انگیٹھی کے اندر پانی گرم کرنے والے، وہ آپ نے زلفیں رکھی ہوئی تھی، تو سر جو تھا وہ زلفیں جب جلیں، جب بال جلتے ہیں یا جسم کے وجود پر کوئی جلن ہوتی ہے تو ایک عجیب سی مشک پیدا ہوتی ہے۔ تو شیخ نے پوچھا معین الدین کسی چیز کے جلنے کی بو آ رہی ہے؟ میرا مرید ہوتا تو وہ کہتا صحیح اسا سر سڑوائی کھڑے ہیں تو سالی کچھ دے کھڑے ہوئے کیا تھا۔ آج کے زمانے کا کوئی مرید ہوتا تو وہ یہی جواب دیتا، وہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ تھے کہ صحیح ہم تو تیرے عشق میں خود کو جلا چکے، اب کچھ رہے یا نہ رہے ہمیں اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے، ہم تو خود جل چکے ہیں تیرے عشق میں۔ کہنے لگے حضور محسوس تو مجھے بھی ہو رہا ہے، پتہ نہیں کیا ہے۔ فرمایا یہ انگیٹھی نیچے رکھو، اور سینے سے لگایا اور واصل باللہ کر دیا۔ آپ کو یاد ہو کہ نہ یاد ہو کہ پچھلے جمعے بھی ایک اعتراض کا میں نے جواب دیا تھا کہ یہ جو اللہ والے ہیں ان کے سینے بند ہوتے ہیں، سامنے بیٹھنے والے بیٹھتے ہیں تو مرشد کے سینے سے مرید کے سینے میں بند سینے میں کیسے یہ نور چلا جاتا ہے، سمجھ سے بہر ہے۔ میں نے کہا یہ تیرا موبائل بھی بند ہے، تیرے دوست کا موبائل بھی بند ہے، تم دونوں بلوٹوتھ آن کرتے ہو، ادھر سے جو کچھ بھی ہوتا ہے تصاویر ہوں جو چیز بھی ہو وہ تمہارے موبائل میں چلی جاتی ہے۔ موبائل تو تیرا بھی بند تھا، اس کا بھی بند تھا، ادھر کا سامان ادھر کیسے چلا گیا؟ تو ماننا پڑے گا سائنس میں اتنا ترقی ہے کہ 2 بند موبائل ادھر کا سامان ادھر تک پہنچا دیتے ہیں، تو عشق میں اور محبت رسول میں کتنا تیزی ہوگی کہ جب مرشد کے سینے سے ایمان کی دولت نکلتی ہے سامنے والے کے سینے کو مزکا مصفا اور مجلہ کر کے رکھ دیتی ہے۔ توجہ کرنے کی ضرورت، توجہ کرنے کی ضرورت۔ اگلے دن ایک صاحب مجھے کہنے لگے ڈاکٹر صاحب سمجھ نہیں آتا یہ جو لوگ ایصال ثواب کرتے ہیں یہ کھاتے خود ہیں اور مرنے والے کو ثواب کیسے پہنچ جاتا ہے؟ میں نے کہا یہ انہوں نے تھوڑی کہا ہے، یہ تو محبوب علیہ السلام نے فرمایا لو کان مسلما فاعتقتم عنہ او تصدقتم عنہ او حججتم عنہ بالغہ ذلک، اگر مرنے والا صاحب ایمان ہے تم جو بھی صدقہ کرو، اس کی طرف سے حج کرو،
اس کی طرف سے غلام آزاد کرو، سب کچھ پہنچ جاتا ہے۔ اب کیسے پہنچتا ہے یہ محبوب خود جانے یا خدا جانے جس نے محبوب کی زبان پہ یہ کلام جاری کیا، کیونکہ میرے آقا تو خود نہیں بولتے وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، وہ تو خود اپنی مرضی سے بولتے ہی نہیں۔ لیکن اب تمہاری عقل شریف میں سمجھ نہیں آتی کہ یہ ثواب کیسے پہنچتا ہے، تو سوال کیا تو سمجھانا فرض ہے نا۔ مجھے یہ بتاؤ، جب تم کسی دکان پہ اپنے موبائل میں بیلنس ڈلوانے کے لیے جاتے ہو کہ حضرت یہ 100 روپے کا بیلنس ڈال دیں، وہ دکان والا 100 روپیہ تمہارے موبائل میں ڈالتا ہے یا بیلنس ڈالتا ہے؟ اور 100 روپیہ کہاں رکھتا ہے؟ اپنے گلے میں۔ تو یار تم نے اس کو مان لیا ہے کہ وہ 100 روپیہ تو اپنے گلے میں رکھتا ہے، بیلنس تمہیں پہنچ جاتا ہے، اور جب کوئی صدقہ خیرات کیا جاتا ہے وہ صدقہ خیرات مساکین کو دیا جاتا ہے، اور اس کا جو نور ہوتا ہے وہ قبر والے کو پہنچا دیا جاتا ہے۔ آج سائنس نے اتنا عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو منوا لیا ہے، سائنس ہے محبوب کے علم کے تابع، سائنس ہے شریعت کے تابع، ورنہ آپ سن 2000 میں کتنے لوگ تھے جو پیدا تھے؟ آپ میں سے اکثر تو 90% جو یہاں بیٹھے 2000 میں بھی آپ حیات تھے۔ تو سن 2000 میں اگر کوئی کہہ دیتا آپ کو کہ یار ایک ایسا آلہ بننے والا ہے کہ جس میں آپ جہاں بھی آپ کا کوئی دوست بیٹھا ہوگا آپ سلام کریں گے وہ جواب دے گا، آپ اس کو دیکھیں گے وہ آپ کو دیکھے گا، آپ کہتے ہیں میں اس بات کو مانتا ہی نہیں۔ لیکن یہ موبائل آج منوا چکا ہے نا، تو یہاں بیٹھے ہوئے دنیا میں جس کو چاہیں آپ دیکھ سکتے ہیں، اور وہاں سے بیٹھا ہوا آپ کو دیکھ سکتا ہے۔ جب سائنس کو اتنا ترقی ہے تو یہ مادیت کو اتنا ترقی ہے تو روحانیت کو کتنا ترقی ہوگی، پھر نبوت کا کتنا عروج و کمال ہوگا۔ اگر یہ 2000 میں کسی کو کہتے تو ایک دقیانوسی سوچ لگتی نا، لیکن آپ تو دیکھ رہے ہیں جس کو چاہیں سلام کرتے ہیں، جواب دیتے ہیں، وہ آپ کو دیکھتا ہے، آپ اس کو دیکھتے ہیں۔ تو ابھی تو یہ آپ کے پاس آج آیا ہے، اور کتب حدیث کے اندر نا اما یتساءلون کی تفاسیر کے اندر کئی جگہ یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت میں میری امت کے پاس ایک ایسی چیز آئے گی جو بولے گی کہ گھر میں کون کون آیا تھا یا آج گھر میں کیا پکا ہے، وہ بولے گی۔ اور جب آپ کہیں آفس میں بیٹھے ہوتے ہیں اور گھر فون کرتے ہیں کہ گھر میں کون کون آیا تھا، آج کیا پکا ہے، یہ بولتی ہے کہ نہیں بولتی؟ تمہارے ہاتھ میں آ جائیے 1500 سال پہلے میرے مصطفیٰ نے پہلے بتا دیا تھا۔ تبھی تو محبوب کو اللہ نے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، محبوب جو کچھ آپ جانتے تھے جو نہیں جانتے تھے وہ بھی آپ کے رب نے آپ کو بتا دیا۔ توجہ فرما رہے ہیں کہ نہیں؟ عزیزان محترم، پھر آپ جب پہنچتے ہیں نا مکہ مکرمہ اپنے شیخ کے ساتھ، آپ کے شیخ نے نا آپ کا ہاتھ پکڑا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کی میرے مالک میں معین الدین کو تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ اب پھر یہاں بھی ایک کئی اسرار اور رموز ہیں۔ آخر شیخ کا کیا کمال تھا، زبان میں اور ہاتھ میں آپ نے پیش کیا، اور ہاتھ غیبی سے آواز آئی اے عثمان تم نے پیش کیا، ہم نے معین الدین کو قبول کیا۔ کچھ تو ہے نا۔ پھر وہی محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شیخ لے کے جاتے ہیں، سلام پیش کرتے ہیں اور پھر فرماتے ہیں اے معین الدین سلطان جہاں کو سلام عرض کرو۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی میری رحمت اللہ علیہ عالم ہے، فاضل ہے، سب کچھ ہے، لیکن شیخ کے پیچھے کھڑے ہیں، اور شیخ فرماتے اب سلام کرو، اب سلام کرو۔ خود سلام نہیں کیا، فرمایا اب سلام کرو۔ جیسے ہی آپ نے سلام کیا السلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھا تو محبوب علیہ السلام کے روضہ پاک سے آواز آئی وعلیکہ السلام یا قطب المشائخ بحر والبر۔ فرمایا اے اولیاء کے کتب، بری اور بحری سارے جہان میں جتنے کتب ہیں سب کے تم کتب ہو، جتنے مشائخ ہیں سب کے کتب ہو۔ شیخ مسکرائے اور فرمایا معین الدین تیرا کام مکمل ہو گیا۔ اب کیا کہیں، کس کو سنائیں، کس کو سنائیں حال دل، کوئی غم آشنا نہیں، ایسا ملا ہے درد دل جس کی کوئی دوا نہیں۔ کیسے سمجھائیں آپ کو کہ شیخ نے کیوں فرمایا تم سلام کرو، آپ نے خود کیوں نہیں کیا؟ آپ یا ہم کہیں گئے ہوتے تو ہم تو اپنے شیخ کو پوچھتے نہیں ہوتے بس تو سب بہت سے ذرا سلام کرتے۔
آپ بیٹھے ہم ذرا ہو آتے ہیں. وہ راز کو سمجھتے تھے. وہ ایک بندہ نا ہر سال حج پہ جاتا. ایک دفعہ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کا مرید تھا. ایک دفعہ وہ گیا نا تو شیخ نے کہا حج پہ جا رہے ہو؟ جی حضور. کتنا عرصہ ہو گیا؟ حضور ہر سال جاتا ہوں. میں اچھا اب محبوب کی بارگاہ میں جانا اور میرے سلام عرض کر. جیسے ہی وہ مرید نے سلام دیا نا تو محبوب علیہ السلام نے جواب عطا فرمایا. آج نا میں حیران ہوتا ہوں لوگ انکار کرتے ہیں کیسے ہو گیا، ورنہ میں آپ کو بریلوی تو بندی اہل حدیث شیعہ سب کی کتابوں میں دکھا سکتا ہوں. سب نے اپنے اکابرین کا نام لکھا. جی وہ بھی گئے تھے تو ان کو بھی جواب آیا تھا. اب میں اکثر مثال دیا کرتا ہوں، بار بار کہتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے. اگر کوئی اندھا آنکھوں کا یہ کہہ دے نیلے پیلے سبز رنگ نہیں ہوتے تو آپ مان جائیں گے؟ آپ کیوں نہیں مانیں گے؟ آپ کہیں گے تو اندھا ہے، رنگ تو ہیں. تو اب کوئی دل کا اندھا دیکھ سکتے ہیں، ورنہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا باب تو صدیق اکبر ہم سب کو پڑھا کے گئے ہیں. قرآن و سنت کے بعد افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. قرآن میں بھی حیات النبی ہے، حدیث میں بھی ہے، اور بعد میں صدیق اکبر بھی اجازت مانگ کے جا رہے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے آج بھی میرے مصطفیٰ کریم اجازت عطا فرماتے ہیں. ورنہ یہ مفتی تقی عثمانی صاحب ہے نا، ان کے والد صاحب جو ہیں مفتی محمد شفیع صاحب، ان کی جو تفسیر ہے نا معارف القرآن، عالم کس بھی جماعت کا ہوگا عالم بہرحال عالم ہوتا ہے. جاہلوں سے تو پھر وہ تو اللہ ہی فرماتا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جاہلوں سے بات ہی نہ کرو. تو یہ مفتی شفیع صاحب معارف القرآن تفسیر اٹھا کے دیکھیں، اس میں ایک وہ زبردست بات لکھتے ہیں. فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوا، اگر اپنے نفس پہ کوئی ظلم کر بیٹھے، محبوب تیرے در دولت پہ آئے. اب بندہ چلا گیا، اب جا کے آگے کیوں کہ میں فاستغفر اللہ اور فوراً استغفار کرے. اب کوئی بندہ محبوب کے در دولت پہ چلا جائے اور جا کے استغفار کرے اور پوچھے اے اللہ تو نے بخش دیا، اللہ فرماتا نہیں واستغفر لهم الرسول، جب تک میرا رسول تیری سفارش نہیں کرے گا. تو یہ مفتی شفیع صاحب لکھتے ہیں جیسے زندگی میں تھا آج بھی ایسے ہے. اور وہ اس آیت کے تحت لکھتے ہیں آج محبوب اس کی سفارش کریں گے جس کا پتہ ہوگا یہ سفارش کروانے آیا ہے اور یہ استغفار پڑھ رہا ہے. تو لکھتے ہیں اس آیت میں عقیدہ حیات بھی ہے اور عقیدہ شفاعت بھی ہے. مطالعہ بھی کیا کریں. بہرحال حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ اپنے شیخ کے ساتھ واپس آ گئے. پھر دوسری بار حاضری دی، اور پھر جب دوسری بار حاضری دی نا تو آپ کئی دن بیت اللہ شریف میں ایک ایک پوری رکعت کے اندر 15 سپارے پڑھتے ہیں، 2 رکعت کے اندر قرآن ختم کرتے. اب یہاں کئیوں کو تکلیف ہو جائے گی، وہ ساری رات کرتے تھے، کھڑے رہتے تھے، تھکتے نہیں تھے. میں نے کہا تم ساری رات فیس بک استعمال کرتے تھکتے ہو، واٹس ایپ استعمال کرتے تھکتے ہو، تو تمہارا میلان ہو گیا ہے اس طرف، تم نہیں تھکتے، ان کا میلان ہو گیا تھا اس طرف، وہ بھی نہیں تھکتے تھے. بات توجہ اور میلان کی ہوتی ہے، توجہ اور میلان کی ہوتی ہے. عزیزان محترم، آپ رات کو عبادت کر رہے ہیں، عاطف غیبی سے آواز آتی ہے معین الدین مانگو کیا مانگتے ہو، معین الدین مانگو کیا مانگتے ہو. عرض کی باری تعالیٰ جو میرے سلسلہ چشتیہ میں بیعت ہو وہ بخشا جائے. فرمایا قیامت تک جو چشتی ہوگا وہ بخشتی ہوگا. توجہ ہے کہ نہیں؟ لیکن خوش فہمی میں مبتلا نہ رہیے گا، جو چشتی ہوگا وہ بخشا جائے گا. فرمایا مرید تو وہی ہے جس کا بائیں کندھے والا 20 سال تک گناہ نہ لکھے، وہ چشتی ہوگا اور بہشتی ہوگا. توجہ نہیں ہے؟ یہ نہیں ہے کہ عمل چھوڑ دیں، بد عمالی کا شکار ہو جائے اور پھر کہیں جی ہم چشتی ہیں بخشے گئے. فرمایا نہیں، جو چشتی ہوگا وہ مرید ہوگا، جو مرید ہوگا حقیقت میں اس کے 22 یہ بائیں کندھے والا 20 سال تک گناہ نہ لکھے. بہرحال اس کی رحمت وسیع ہے، نسبتوں سے وہ کرم تو کرتے ہی ہے. پھر آپ یہ خوشخبری لے کے پھر مدینہ شریف جاتے ہیں. جب مدینہ شریف پہنچتے ہیں تو اس وقت پھر روضہ پاک پہ سلام عرض کرتے ہیں تو آواز آتی ہے معین الدین تم میرے دین کے معین ہو، یعنی مددگار ہو. تم کو ہندوستان کی ولایت عطا کی ہے، ہندوستان میں کفر و شرک کی ظلمت پھیلی ہوئی ہے،
تم اجمیر جاؤ، تمہارے وجود کی برکت سے اسلام خوب پھیلے گا اور اسلام کا اجالا ہوگا۔ اب یہ آپ وہاں سے تشریف لائے اور یہاں آپ نے کافی عمر پائی ہے، آپ نے پڑھا کہ مسلمان تو آج انکار کر رہے ہیں، مگر انگریزوں نے بھی لکھا ہے کہ آپ نے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا، 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا۔ آخر میں اپنے مفتی کو کہتا ہوں، جو ناراض بھی ہوتے ہیں آج کل تو عجیب سسٹم ہے، سیدھی بات کر کے لوگ پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں چشتی ہو، قادری ہو، نقشبندی ہو، سہروردی ہو، ایک بات تو بتاؤ، ہم جن کو ماننے والے ہیں انہوں نے 90 لاکھ کو ایک نگاہ سے کلمہ پڑھایا ہے، ہمارے چھوٹے چھوٹے مفتی 90 لاکھ کو تو کافر کیے کھڑے ہیں۔ کیا ہم ان کے طریقے پر ہیں؟ وہ کسی نے 7 سالہ جشن کرایا تھا، صدارت اندرا گاندھی کی تھی، بعد میں بڑے خوش ہوئے کہ 10 لاکھ علماء موجود تھے۔ میں نے کہا 10 لاکھ علماء ہوں تو اگر دو آنکھیں بھی ہوں، کوئی کانا بھینگا اندھا نہ ہو تو 10 لاکھ ہوں تو ان میں 20 لاکھ تو آنکھیں تھیں نا۔ ایک بندے کتنی آنکھیں ہوتی ہیں تمہاری طرف؟ 2 ہوتی ہیں نا۔ تو اب 2 آنکھیں جو رکھتا ہو اور اندرا گاندھی سامنے بیٹھی ہو، 10 لاکھ ملا اس کو تک رہے ہو، 10 لاکھ یعنی 20 لاکھ آنکھیں ایک کافر کو کلمہ نہ پڑھا سکی۔ معین الدین تیری آنکھ میں کیا کمال تھا، تو نے نظر ڈالی 90 لاکھ کو مسلمان کر کے رکھ دیا، 90 لاکھ کو مسلمان کر کے رکھ دیا۔ کوئی کہا جی یہ نظروں کا علم کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا یہ قرآن تو بڑا یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ تزکیہ ہوتا ہی نگاہ یار سے، تزکیہ ہوتا ہی نگاہ یار سے۔ عزیزان محترم، ویسے ہمارا مزاج نہیں ہے، ہماری خانقاہ کا یہ مزاج نہیں ہے، جو کوئی محبوب علیہ السلام کی عظمت کے خلاف بات کرتے ہیں ہم اس کا جواب دیتے ہیں۔ تصوف بے حمیتی یا بے غیرتی کا نام نہیں ہے، تصوف بیدار اور جاگنے کا نام ہے۔ لیکن ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی صحیح العقیدہ عالم کے بارے میں، صحیح العقیدہ سنی عالم کے بارے میں ہم کوئی بات نہیں کرتے، اور اس کے خلاف بات نہیں کرتے، کیونکہ ہم علم کی شان کو بھی جانتے ہیں اور عالم کی شان کو بھی جانتے ہیں۔ یہ بے تربیت والے لوگ ہوتے ہیں، کبھی کس کے پیچھے پڑ گیا، کبھی کس کے پیچھے پڑ گیا، یہ حسد کرنے والے لوگ۔ اور جو حسد کرتا ہے، محبوب نے فرمایا جو حسد نہیں کرتا وہ جنت ہے، اور جو جنتی ہوتے ہیں وہ کسی سے حسد نہیں کرتے، اور جب حسد نہیں کرتے تو کسی کے خلاف بات ہی نہیں کرتے۔ حسد کا معنی ہوتا ہے اللہ کی تقسیم کا انکار کرنا۔ جتنے صحیح العقیدہ سنی عالم ہیں سب ہمارے سر کا تاج ہے، سب لوگ بھلے ہیں، پیار کی باتیں کرتے ہیں، سب اپنے اپنے رنگ میں سرکار کی باتیں کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، حضرت داتا صاحب کی بارگاہ میں آپ تشریف لائے اور یہاں سے روحانی فیض لیا اور پھر گئے، تو میں کبھی کہتا ہوں کہ مزار پہ جانے والے تو 90 لاکھ کو مسلمان کرتے ہیں، تم نے کتنے کارت ہے، تم نے تو کتنے کافر تو قرار دے رکھے ہیں، مسلمان جب کرو تو پھر بات کرنا۔ وہ آپ کی ایک کرامت ہے کہ جب آپ گئے نا اجمیر کے قریب تو وہاں پہ ایک آنا ساگر تھا، تالاب تھا، ساگر آنا ساگر تالاب کا نام تھا، تو پرتھوی راج نے نا آپ پر پابندی لگا دی کہ آپ کے مریدین یہاں سے پانی نہیں بھر سکیں گے، یہ پیاس سے بھوکے رہیں گے اور یہ پیاسے رہیں گے اور مر جائیں گے۔ تو اب یہ تو نسل تھے نا، ان کی اصل پہ بھی تو پانی بند ہوا تھا نا، وجہ ہے کہ نہیں؟ بہرحال آپ نے کافی صبر کیا، جب انہوں نے تانے دیا کہ یہ تو کچھ نہیں کر سکتے، آپ نے ایک مرید کو بھیجا کہ جاؤ یہ پیالہ رکھنا اور آنا ساگر کو کہنا اس پیالے کے اندر آ جائے۔ اب میری موجودگی میں نا ایک صاحب نے ایک جگہ پہ کالج تھا، تو کالج میں جو گفتگو کی تو ایک صاحب جلال میں آ گئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ پورا تالاب جو ہے وہ ایک کٹورے میں کیسے آ سکتا ہے؟ میں نے کہا مجھے ایک بات بتائیے، جو تو سم لیے پھرتا چھوٹی سی چپ ہے، اس چپ کے اندر پوری دنیا ہے کہ نہیں ہے؟ تو میں نے کہا ایک چپ کے اندر پوری دنیا کا اکٹھا ہونا مان لیا ہے، ایک پیالے میں ایک تالاب کا اکٹھا ہونا نہیں مان سکتے، تم اپنی عقل کا علاج کراؤ، یہ چپ چھوٹی سی جو چیز آپ دیکھنا چاہیں دیکھ سکتے ہیں، تو پوری دنیا ایک چپ میں بند ہو سکتی ہے، تو آنا ساگر کا تالاب بھی ایک پیالے میں بند ہو سکتا ہے۔ پر کیا کریں، النفاق و یورث الاعتراض، منافقوں کی وراثت ہی اعتراض ہوتی ہے، اور تو کچھ ہوتا نہیں ان کے دامن میں۔
عزیزان محترم، دو باتیں آخری اور گفتگو ختم۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ جو پرتھوی راج تھا نا، آپ سامنے مجھے دیکھیں، پیچھے دیکھتے ہیں پھر سارے آپ کو دیکھتے ہیں۔ جو پرتھوی راج تھا، راجا تھا، اس نے نا ایک پاگل ہاتھی چھوڑ دیا جہاں آپ تشریف فرماتے کہ یہ جا کے لوگوں کو روند ڈالے گا۔ آخر وہ پہلے بھی تو ایک ہاتھی آئے تھے، وہ جب ابابیل آئے تھے، یہ ظلم و ستم یہ چلے آ رہے ہیں دور، ان کی بھی پیچھے ایک تاریخ ہے۔ آپ نے جب دیکھا، آپ نے ایک مٹی ایسے مٹھی ایک مٹی کی بری اور ایسے پھینکی نا، وہ ہاتھی وہیں پتھر ہو گیا۔ آج تک اس علاقے میں پڑا ہوا۔ اچھا، ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ نا، کیونکہ وہاں پہ مشرک تھے، مجوسی تھے، آگ کے پجاری تھے، آگ کی پوجا کر رہے تھے، آپ وہاں پہ تشریف لے گئے۔ آپ نے فرمایا اللہ وحدہ لا شریک کو مانو، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، عبادت صرف اللہ کی ہوگی، صرف اللہ کی ہوگی، یہ آگ کی پوجا چھوڑ دو۔ انہوں نے کہا جی ہم کیسے آگ کی پوجا چھوڑ دیں، یہ تو جلاتی ہے۔ فرمایا جلانے والا یہ بھی کسی کے حکم کے تابع ہے، آگ وہ میرا رب ہے، اللہ کی مرضی کے بغیر یہ کسی کو نہیں جلاتے، اللہ کی مرضی کے بغیر یہ آگ کسی کو نہیں جلاتی، یہ ہمارا عقیدہ اور نظریہ ہے۔ انہوں نے کہا جی پھر کوئی کرامت دکھائیں۔ آپ نے جو جوتی پہنی ہوئی تھی نا، وہ جوتی اتاری ہو، جو آگ اکٹھی انہوں نے کی ہوئی تھی اس کے اندر ڈال دی، آگ جلتی رہی مگر معین الدین کی جوتی نہ جلی۔ پورے مجوسی آپ کے ہاتھ پہ مسلمان ہو گئے کہ یار جن کے قدموں کے نیچے جو جوتی ہو اس کو آگ نہیں جلاتی تو ان کو کیسے آگ جلائے گی جنہوں نے ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے رکھا ہے۔ آپ کے ہاتھ پر پھر سبھی مسلمان ہو گئے، اور چشم فلک نے دیکھا کہ اسلام کیسے پھیلا۔ آج تو لوگ کہتے بابے کوئی شے نہیں، میں نے کہا بابے شے نہیں تو کہاں سے آیا؟ یہ بابے کوئی شے نہیں تو نے بہت چیز کی نفی کر دی۔ سوالیہ نشان بڑے دور تک جاتے ہیں، وہ کوئی شے تھی تو شے پیدا ہوئی، وجہ ہے کہ نہیں؟ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا یہ معمول تھا کہ جب کسی آپ جنازے میں جاتے ہیں تو آنکھیں بند کر کے مراقبہ کرتے ہیں۔ اب جو مراقبے کو سمجھتے اس کو سمجھے کہ مراقبہ کیا ہوتا ہے۔ جب مراقبہ بندہ اپنے دل کی طرف متوجہ ہوتا ہے نا، پھر وہ جہاں بھی متوجہ ہوتا ہے راز کھل جاتا ہے۔ مکتب فکر دیوبند کے عالم مولانا قاسم نانوتوی، ان کی کتاب ہے تحذیر الناس، اس میں انہوں نے لکھا کہ ایک بندہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ کے سامنے آنکھیں بند کر کے بیٹھا ہوا تھا، شیخ نے مراقبے کا طریقہ بتایا، دل کی تختی روشن ہوئی، زور سے رونے لگا۔ شیخ نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگے میری ماں دنیا سے چلی گئی، میں نے دیکھا دوزخ کا لباس پہنا ہوا ہے۔ تو شیخ نے فوراً، وہ حدیث ذہن میں تھی کہ جو 70,000 مرتبہ کلمہ شریف کا ورد کرے گا، کسی کو اصالہ ثواب کرے گا، اگر وہ بندہ مومن ہوا، گنہگار تو ہو سکتا ہے مومن ہے، گستاخ نہیں ہے، تو 70,000 کلمہ پڑھنے سے اللہ اس کو بخش دے گا، چاہے وہ اپنے لیے پڑھے یا کسی کے لیے پڑھے۔ تو کہتے میں نے یہ نصاب پڑھ رکھا تھا، میں نے کہا میرے مالک میں نے یہ جو پڑھا اس کی ماں کو اصالہ ثواب کرتا ہوں۔ ابھی میں نے دل میں سوچا تھا، وہ ہنسنے لگ گیا، میں نے کہا پہلے رو رہا تھا اب ہنس رہا ہے۔ کہا حضور جب آپ کو بتایا جہنم کا لباس تھا، بتا کے فارغ ہوا تھا کہ جنت کا لباس اس نے پہن لیا ہے۔ یہ انہوں نے لکھا ہے جو آپ انکار کرتے ہیں ان کی ضروریت۔ اب حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ قبر پہ مراقبہ کیے بیٹھے۔ اب شاید آپ کو یہ بات سمجھ میں نہ آئے، ہشت بہشت کے ذریعے کتاب لکھی ہوئی ہے، بہرحال ہم سنانے کے پابند ہیں، سمجھانے کے پابند ہیں، منانے کے پابند نہیں ہیں۔ منکرین تو ہر دور میں ہوتے رہتے ہیں، وہ مجلس میں بیٹھے بھی ہوتے ہیں پر نہیں بیٹھے ہوتے، وہ زبردستی کوئی پکڑ کے لایا ہو تو بیٹھ جاتے ہیں، پھر ایسے لوگوں کو لایا بھی نہ کرو جو عظمت اولیاء کے منکر ہوں، جو محبوب علیہ السلام کی شانوں کے منکر ہوں، ان کو مجالس میں لے کے بھی نہ آیا کرو۔ ہاں سیکھنے والے ہوں لے آؤ، اعتراض کرنے والوں کو نہیں۔ عزیزان محترم پھر کیا ہوا؟ آپ نے قبر پہ مراقبہ کیا، چہرے کی رنگت بدل گئی، اور پھر فرمانے لگے اللہ کا شکر ہے
لوگوں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگے ابھی جب فرشتے ان سے سوالات کر رہے تھے تو اس یہ جواب دے نہیں پا رہا تھا، تو حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کی روح پاک آئی کہ یہ ہمارا مرید تھا۔ تو فرشتوں نے کہا عمل تو اس کے اچھے نہیں تھے، کہا عمل جیسے بھی نہ ہو نسبت تو اچھی تھی۔ عزیزان محترم، یہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ شب و روز ایک ایک سانس کے ساتھ اس کی یاد میں گزارتے تھے، اور پھر وہ وقت آیا چشم فلک نے دیکھا کہ حضرت خواجہ معین الدین والملت حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ جب دنیا سے تشریف لے گئے، آپ کی یہ کرامت ہے جو بڑی بڑی کتب کے اندر سب نے لکھا ہے۔ فرماتے ہیں آپ کے ماتھے کے اوپر نا نور کے ساتھ ایک عبارت تھی، وہ کیا عبارت تھی؟ ھذا حبیب اللہ مات فی حب اللہ، یہ اللہ کا محبوب تھا اور اللہ کی محبت میں دنیا سے جا رہا ہے، یہ اللہ کی محبت میں دنیا سے جا رہا ہے۔ تو یہ ساری زندگی اولیاء کرام نے لوگوں کو اللہ کی طرف متوجہ کیا ہے، لوگ ان کی طرف متوجہ ہوئے اور انہوں نے اللہ کی طرف متوجہ کر دیا۔ یہ تصوف یہ نہیں ہے کہ اپنے غلام بنا لو اور اپنے مرید بنا لو اور اپنے تک محدود رکھو، اگلی بات ہی نہ کرو، یہ تصوف نہیں ہے۔ تصوف یہ ہے کہ جو اولیاء کاملین واصلین عاشقین کے دامن میں جاتا ہے، یہ دنیا ان کی طرف توجہ کرتی ہے، یہ پھر جب ان پہ توجہ ڈالتے ہیں تو پھر توجہ اس کی طرف ہو جاتی ہے، بندہ رجوع اللہ کا پیکر بن جاتا ہے۔ اللہ جل مجد الکریم ہم سب کو ادب والا بنائے، بے ادبی اور گستاخی سے پناہ عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔